اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام، سرمایہ اہل حدیث، قاطع شرک و بدعت، مترجمان قرآن و سنت حضرت مولانا علامہ سید سبتان شاہ صاحب نقوی۔ قریب قریب ہو جائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ بھی اٹھائیں، سامنے آ جاؤ، اندر والے باہر کٹ چھوڑو، مسجد بند کر دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگور دوستو، علماء کرام نے خطابات تسی اس وقت تک سن چکے ہو۔ میں اختصار نال چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ یا ایہا النبی، اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اسی آیت کا معنی مفہوم سمجھا کے گزارشات ختم کر دیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی، اے خبر دینے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایہا النبی، اے خبر بریکٹ غیب کی، سمجھ آگئی؟ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ غیب ہے، اے مولوی نے بریکٹ چھپایا۔ بریکٹ دا معنی ہوتا ہے کہ اس معنی اے آیت آئی کوئی نہیں، یہ میں پائی ہے۔ کیونکہ ہر شخص، ہر مکتبہ فکر دا خطیب وائس عالم جدو قرآن پاک دا معنی یا ترجمہ کرتا ہے تو او دے ذہن ایک پہلے مسلک ہوتا ہے۔ جو قرآن دے الفاظ تو ثابت نہ ہوئے تو پھر بریکٹ دی لوڑ پہندی۔ اس بریکٹ وچ او اپنی ہاتھ دی صفائی کرتا ہے، دکھاندا ہے میں بھی کوئی شے ہوں، تسی بھی کوئی شے من محسوس ہوندے ہو، تھوڑا کی خیال ہے؟ بس کریے، بجھے بجھے چہرے پریشان پریشان، چاول
تکبیر مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی چاول کھا دینے بس کریے یا بیان کری 4 گھنٹے میں بجلی تے چلنا وہ انج دی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ جڑے آن دیو با رہن دیو بیان نہ کرو ماشاءاللہ 2-4 بندے دی خیر یا ایوہ النبیو اے غیب کی خبریں دینے والے غیب لفظ قرآن پاک دی اس آیت وچ موجود نہیں سی اور غیب لفظ قرآن دا ہے اور کئی مقام تے لفظ عربی دا ہے قرآن وچ استعمال ہوئے یہ اس آیت دا معنی ہوندا تے لفظ غیب قرآن دے اس آیت وچ موجود ہوندا موجود نہیں ہن قرآن پاک دے متن تے تبدیلی ہو نہیں سکتی ترجمے بھی نہیں ہو سکتی ہن بریکٹ وچ کم ہو سکتا اسی بعد حضرت شیخ القرآن فرماندے سن کہ جدو مولوی قرآن حدیث پڑھدا کہے نا یعنی کہ سمجھو ہن کوئی ضرور لا یعنی مارے گا کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا کرے گا یا ایوہ النبیو اے خبر دینے والے یہ بریکٹ ہے مولوی صاحب دی لا یعنی جڑی اس آیت ہی پان دی کوشش کی تھی کیونکہ انہوں دا مدعا عقیدہ اس آیت تو ثابت نہیں سی ہو کہ انہوں اس لفظ نو بڑا ہے یا ایوہ النبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اگر معنی ترجمہ کرنا ہی تھے اے خبریں دینے والے اور آپ نے جتنی خبریں دیتی آنے یہ بھی کوئی شک نہیں وہ خبریں غیب دیا توجہ فرمائی جڑی آپ نے خبریں دیتی آنے وہ خبریں غیب دیا ہی لیکن آپ غیب جان دے نہیں خبریں دیں دے غیب دیا ہی ساتھ غیب جان دے نہیں ساتھ ہن حیرانگی دی بات ہے وہ دس دے غیب دی خبرانے تے غیب جان دے بھی نہیں اصل بات یہ ہے کہ غیب دی خبر آپ ہی بیان امت نو کر دے سن لیکن وہ آپ غیب دان نہیں سی غیب دان خبراں آسمان تو جبریل نو دے کے نازل فرماندا سی وہ آپ خبر سن کے اپنی امت نو بیان کر دے سن جی اس طرح سمجھ نہیں پائے تھے آسان لفظ نہیں سمجھانا میں جی اس وقت ایک حدیث تو انو پڑھ کے سناوا اور حوالہ دیا کہ حدیث صحیح البخاری چھے تو میں غیب جاننا تسی غیب جان دیو نہیں تو ہنتے حدیث میں سنائی میں غیب اس واسطے نہیں جاندا کہ میں وہ حدیث صحیح البخاری چو پڑھی پھر امام بخاری غیب جان دے ہونگے جنہوں وہ حدیث لکھی جے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی صحیح البخاری نے کھولے ہے تو انہوں واضح کیتا ہے شروع اندر ہی کہ میں غیب دان نہیں میں یہ حدیث اپنے استاد کو سنی چلو امام بخاری رحمت اللہ دے استاد غیب دان انہوں بھی فرمایا کہ نہیں حدثنا میں یہ حدیث اپنے استاد کو سنی شاید انہوں دے استاد غیب دان انہوں بھی وضاحت فرمائی ہے کہ نہیں میں یہ حدیث تبا تابی کو سنی تبا تابی فرماد رہے حدیث میں تابی کو سنی تابی فرماد رہے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کو سنی اور صحابی فرماد رہے خبر میں رسول اللہ کو سنی اور رسول اللہ فرماد رہے میرے تے جبریل آیا اور جبریل نو غیب دان اسمان تو خبر دے کے نازل فرماندہ پھر غیب دان کون ہوا اللہ اصل ہے جدوں حدیث دے اندر مستقبل دے حالات و واقعات آؤندے نے تے او مولوی پڑھ دے سن دے ویندے نے تے عوام نو سنا دے نے بھائی اے واقعات 1400 سال بعد چ ہونا آئی تے نبی علیہ السلام پہلے دس گئے تے پھر غیب دان سن دے تاں ہی دس گئے
اللہ دے بندو غیب دان نہیں سن، آپ تے وہی آندی سی۔ یا اس طرح بھی آسان لفظ سمجھانا، یہ تے علماء کو سن دیو، دنیا کوئی مسلمان انکاری نہیں کہ نبی علیہ السلام کو وحی لے کے جبریل آندا سی، یہ تے کوئی شک نہیں کہ صرف اہل حدیث دا عقیدہ ہے، سارے دے ہی عقیدہ ہے کہ کون وحی لے کے آندا سی؟ جبریل۔ کنہ کول؟ نبی علیہ السلام۔ تے جدوں آپ کو وحی لے کے آندا سی تے آپ پتہ جواب کی فرما دے سن؟ بس جبریل میرے کو آمن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تو سارا کوئی پہلے ہی جاننا، دوبارہ نہ ہوئی۔ کدی انج آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایک دفعہ 18 دن جبریل نہ آئے تو مصطفیٰ پریشان ہو گئے۔ عجیب اتفاق ہوئے، مشرکین مکہ نے یہودیاں نو لکھ بھیجیا، عیسائیاں دے پادریاں، وہ پادریاں کہ ساڑھے کو لکھ آیا ہے نبی، تے او جڑا سوال کرنے او دے ہی وہ جواب دے چھڑ دے، تے ساڑھا علم بھی پورا سارا ہے، تے توڑے کول کی اسمانی کتاب آندہ علم ہے، تُسی کو یہ ہو جائے تاریخی نوعیت دے سوال بھیجو جڑے سی جواب پوچھئے تے دے نہ سکت۔ یہ دا مطلب ہے کافران دا کی نظریہ سی بعد سوال منن واسطے نہیں پوچھڑا، پھسان واسطے پوچھڑا۔ کی خیال؟ ایک ہوندہ ہے سوال پوچھنا با منن واسطے، ایک ہوندہ ہے با مولوی نو پھسان واسطے۔ تُسی کہتے واسطے بیٹھے ہو؟ پھسان لئی؟ چلو منن واسطے کہ پھسان واسطے؟ چلو جیڑا پھسان آج بیٹھے ہو پھسا کے ویکھ لوے۔ کی خیال؟ پھسان واسطے ہوندہ ہے منن لئی، ہوندہ ہے پھسان لئی۔ مشرکین مکہ منن دے رادے نال نہیں، سوال پوچھنا چاہندے سن کہ جواب نہ ون تو اسی اعلان کریے کہ ویکھو یہ نبی ہوندا تے سوالاں دے جواب نہ دے۔ سانو بھی لوگاں نے سوال گھڑے ہوندے، بجے پانی مکھی گر جائے تے کاڑ لو چائے یا دودھ دے۔ یہ تے حدیث وچ ہوندا ہے مچھر دا مسئلہ کتھے ہوندا ہے؟ مچھر کتھے لکھیا ہے بھائی ڈگے تے باہر کاڑ لو؟ یہ دسو حدیث جو یہ تسی حدیث اور قرآن صرف من دے ہو۔ گائے دا دودھ تے گوشت دا ذکر ہوندا ہے پر ماجھالا تے تسی دسو کتھے لکھیا ہے؟ یہ منن لئی نہیں ہوندا، یہ الجھان لئی پھسان لئی ہوندا ہے۔ لیکن جیڑا قرآن و حدیث نال اپنی محبت پا لوے او جے سوالاں تے پھسدا نہیں ہوندا۔ لیکن شرط ہے کہ دل دی صفائی نال قرآن نو پڑھے، پیغمبر دی حدیث نو پڑھے۔ غور کیجئے، مشرکین مکہ نے سوالات پوچھ گھلے اپنے کولو نہیں، دوجے مذہبہ کولو، یعنی دوجیاں کولو سوال لینے تاکہ اسی پھسائیے، یہ بھی انہاں دا ہی طریقہ ہے۔ سوال جا کے کتھوں لے؟ یہودیاں عیسائیاں کولو، وہ پادریاں کولو، انہاں لکھ کے سوال بھیجے اہل مکہ نو، با جیڑا توڑے کو نبی آیا ہے او دے کولو اے پوچھو۔ کیڑے سوال؟ روح دی حقیقت کی۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا نام ہے، انہاں دی اولاد یعقوب علیہ السلام رہندے سن کنعان وچ، تے بنی اسرائیل رہے مصر، تے اسرائیل علیہ السلام دی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد مصر وچ کیویں آئی؟ یہ تے کنانی سن، مصری کیویں بڑھے؟ اور سورہ یوسف توڑے ذہن وچ ہے نا کہ کنعان چو یوسف مصر وچ کس طریقے نال آئے اور کیویں انہاں دی اولاد اتھے پھر رہی۔ ایک سوال تاریخی نوعیت دا پرانا سوال۔ تیسرا سوال ذوالقرنین کون سی؟ چوتھا سوال اصحاب کہف کون سا؟ اے سوالات لکھ کے انہاں اہل مکہ نو مشرکین مکہ نو بھیجے۔ انہاں کے سوالات نبی علیہ السلام کو پیش کیتے کہ اے سوالات نے انہاں دے جواب دیو، جیڑا پوچھنے او دے جواب دیتی جان دیو، اے ہن سوال اساں لے آندے۔ نبی علیہ السلام جب سوال سنے تو آپ نے کی فرمایا کہ ان سوالات دے جوابات آج نہیں کل دیا۔
یہ ہوں کوئی مولوی ہی حل کر سکتا ہے با کل دا وعدہ کیوں کیتا ہے؟ یہ کسی کو پوچھو باویں تو انو کھیر کھوا کے پوچھنا پوے با کل دا وعدہ کیوں کیتا ہے؟ سوالات آئے نے نبی علیہ السلام نے کل دا وعدہ فرما لے. دو جو ایک چیز لازم ہے، یا سوالات دے جوابات اس وقت علم چ نہیں، یا علم چے تے جان بوجھ کے فرمایا ہے کہ اج میرے علم چ نہیں کل دساں گا، تے پھر جھوٹ بندا ہے. پیغمبر کو جھوٹ دا نکلنا ناممکن، کیونکہ پیغمبر گناہ تو پاک. یہ ہوں فیصلہ تسا کرنا ہے پیغمبر دی عصمت بچاؤ ذرا کیویں بچان دے. ماننا پائے گا کہ اس وقت علم چ نہیں سن. فرمایا کل جواب دیا. انہاں کیا کوئی گل نہیں، سوال بڑے دوروں آئے نے، جواب کل بھی لب جائے تے ٹھیک. ہاں تساں جے سوال کوئی پوچھنا ہوئے تے تانوں بھی پچھوں بعد اجازت لکھ کے بھیج دیو. تو جڑا آج آئے گا ٹھیک ہے، جڑا نہ آئے گا انشاءاللہ کل دسا. جے کل نہ آیا تو اگلے سال تو پھر میں آنا ہی ہے نا انشاءاللہ. جے جیندہ رہا تو آواں گا انشاءاللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل انہاں کیا کوئی گل کل پوچھ لاؤ. سویر ہو گئی، رات ہی ساری رات من لگتا ہے مشرکین نے جا کے گزاری ہونی، بس سوال نہ جواب کتوں ہونے. آ گئے سویرے سویرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل آ گیا جواب دیو. فرمایا آج نہیں کل. فرمایا کل آندے سو کل تے پھر اگلے دن دا وعدہ. فرمایا وعدہ تا کرنا کہ ہجے اسمان تو اس نے خبر دیتی کوئی نہیں جڑا ہر چیز نو جاندا ہے، میں تے نہیں جاندا. کل دا وعدہ ہے. انہاں کیا کوئی گل نہیں، چلو پرسوں صحیح. اگلے دن پھر آ گئے. اج فرما ہجے بھی جبریل کوئی نہیں آیا. کل صحیح. کل دے وعدے ہوندے ہوندے دن گزر گئے 18. تے رب نے آپ گزارے تاکہ 15ویں صدی دا مشرک قابو چ رہے، بے مہارا نہ ہو جائے. فرمایا نہیں جانا جبریل. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ذرا یہ 10 لون تے ادھر پوچھ لون تے ونڈ پا لئیے کہ غیب دان کون ہے. ہجے نہیں دسنا. 18 دن گزرے، مشرکین آئے، کہنے لگے آج جواب دیو، یا ہاں کرو یا نہ کرو. ایک کل دا روز وعدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجے آسمان تو آئی کوئی نہیں وہی، تو جب تک وہی نہ آئے میں بولتا نہیں تے میرے علم چ نہیں. مشرکین کہنے لگے دا مطلب یہ خدا تو انہوں چھوڑ گیا ہے، وہ ہن بھلا بیٹھا ہے تو انہوں نعوذ باللہ. وہ کتھے گئی وہی، وہ کتھے گئے روزانہ آج وہی آئی، آج وہی آئی، آج خبر آئی. کہاں گئی وہ وہی، کہاں گئے وہ پیغام، کتھے گئے وہ جبریل. انہوں نے استہزاء و مزاق کرنا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے. جب پریشان ہوئے نا پھر اللہ پاک نے فرمایا جبریل ہون جا، ہون انتہا ہو گئی، پریشان ہے میرا پیغمبر. جبریل آئے، پہلا پیغام کی لائے. فرماؤ والضحى واللیل اذا سجا، والضحى واللیل اذا سجا، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے محبوب من وقت والضحى، من صبح دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، جدو رات چھا جائے من اس وقت دی قسم ہے. تو نے چھوڑیا بھی نہیں، تو نے بھلایا بھی نہیں. ہر آن والی گھڑی توڑے حق اندر بہتر ہوئیں گی، یا آخرت دینا زندگی دنیا نالو بہتر ہوئیں گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اتنا کچھ دے دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤں گے. آج مشرکین نے کیا ہے کہ تہانوں رب چھوڑ گیا محبوبہ، کہ تسا کیویں یقین کر لیا ہے جے میں تانوں چھوڑ جانا ہوں تے میں کدوں چھڑ جاندا. علم یجدک یتیمن
علم یجدک یتیمن فآوا، یہ تنوں چھوڑ جانا اماں ادوں چھوڑ جانا جو تسی دنیا تے آئے سو تے توڑا ابا دنیا تو جا چکا سی، تسی یتیم سو، میں چھڑنا ہوندا ادوں چھڑ جانا۔ علم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، یہ ادوں چھڑ جانا جدوں اہل مکہ دی گمراہیاں ویکھے تسی پریشان ہوندے سو تے ستو لے کر کے غار حرا ٹر جاندے سو کہ کی بنے گا اس اجڑی ہوئی قوم دا تے اس گمراہ قوم دا کی بنے گا؟ آج عذاب آیا کہ کل عذاب آیا، یہ تے بدکاری اندر، فحاشی اندر، بے حیائی اندر نے انہاں تے شرک دی بدعات دی انتہا کر چھڈی ہے، انہاں گناہاں دی انتہا کر چھڈی ہے۔ تسی متلاشی سو کس باندے ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، محبوبہ جدوں یتیم پایا ہے علم یجدک یتیمن فآوا، جدوں میں تن یتیم پایا ہے فآوا میں آمنہ دی گودی عطا فرمائی ہے۔ علم یجدک یتیمن فآوا، جدوں تن یتیم پایا ہے ادوں میں سیدہ حلیمہ دی گودی عطا فرمائی ہے فآوا، اے میرے محبوبہ ادوں جدوں تن میں یتیم پایا ہے ادوں میں عبد المطلب دا پیار عطا کیتا ہے۔ علم یجدک یتیمن فآوا، کدے چچا ابو طالب دا پیار دیتا ہے۔ علم یجدک یتیمن فآوا، محبوبہ 40 سال تک توانو پالتا رہا ہوا تے تن جگہ مختلف مقامات دیندہ رہا ہوا، پھر کی ہویا ہے تو ہی پرشان سے اجڑی قوم دا کی بنے گا؟ ووجدک ضالا فہدا، جدوں اس پرشانی اندر تسی مکہ شہر چھوڑ کے غار حرا اندر آ گئے سو تے میں اتوں کی نازل فرما اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس ویلے تنو قرآن عطا فرمایا ہے ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اے محبوبہ تن تنگ دست غریب پایا ہے کہتے سیدہ خدیجہ جیسی رئیسہ عورت دا نکاح کرا گئے تن غنی فرما دیتا ہے، کہتے جہاد دے میدان دے اندر مال غنیمت دے کے غنی فرما دیتا ہے، کہتے توڑا پنجواں حصہ خمس رکھ کے محبوبہ تہانو جناب غنی فرما دیتا ہے، کہتے مال و دولت، کہتے مال غنیمت آ رہا ہے، کہتے مال فے آ رہا ہے، تہانو میں غنی فرما دیتا ہے۔ محبوبہ تن چھٹ جانا اماں ادوں چھٹ جاندے، ہن نبوتاں دے کے، مقام دے کے، عزتاں دے کے، شانہ دے کے، رفت دے کے، حسن و جمال دے کے، ساری دنیا دا سردار بنا کے ہن کدوں چھیوں چھڈا محبوبہ؟ ہن تسی کون ہو؟ ادوں یتیم سو تے نہیں چھڈیا تے اج کون ہو؟ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ غور کیجئے جڑا بندہ ہے کہ اہل حدیث دا نقطہ نظر ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ساڑھے بڑے بھائی جتنے نے سنیے سنیے میرا اور میری جماعت دا کیدا جڑا اس تو بعد بھی الزام لگانا ہے وہ دے واسطے ہدایت دی دعا ہو سکتی ہے۔ سنو میرا اور میری جماعت دا کیدا، ایک ترازو رکھیے، ایک ترازو لگائیے، اس ترازو دے پلڑے اندر ساری کائنات بٹھائیے اور نوری کہنے والو تسی بھی سنو، بشر کہنے والو تسی بھی سنو، پیغمبر دے مقام ذات شان عزت اور عفت نو سنیے۔ ترازو دے پلڑے اندر ساری کائنات رکھ دیجئے، ترازو دے پلڑے اندر سارے نوری بٹھا دیجئے، ترازو دے پلڑے اندر سارے ناری بٹھا دیجئے، ترازو دے پلڑے اندر آسمان تو لے کے زمین تک، زمین دی گہرائیاں تو لے کے آسمان دی بلندیاں تک، سدرۃ المنتہا تو لے کے جناب عرش الہی تو لے کر کے جناب نیچے زمین تک جائیے، جتنی مخلوقات ہے جو جناب جنت دے اندر جتنی مخلوقات ہے، جنتی ساری مخلوقات، جنتی ساری حورا، سارے نوریو ناریو انسان، ساری مخلوق پل ترازو دے پلڑے رکھ دیتا چاہے اور دوسرے پلڑے اندر میرے پیغمبر دی ذات نہیں، میرے محبوب دے جسم دا ایک بال رکھ دیتا چاہے، ساری مخلوق مل کے میرے محمد جسم دے بال دی عظمت دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ مسئلہ کے حق کا لیادی، مسئلہ کے حق کا لیادی۔ چور بھی کہے چور، کی خیال ہے؟ چوری تو بچن واسطے ہی طریقہ ہے نا۔ چور بھی کہے کہ چور چور، بنتے رضوی ہو اور کہتے ہو ہم محمد کے وفادار ہیں،
بنتے چشتی سور ورتی ہو جمیری ہو غیروں سینکڑوں استانوں پہ جھکے ہوئے ہو اب کہتے ہو کہ ہم پیغمبر کے غلام ہیں سنو ہماری عقیدت ہماری محبت ہم نے کوئی اور استانہ کوئی اور پیر کوئی اور مرشد کوئی اور امام کوئی اور بزرگ کوئی اور مفتی ایسا نہیں بنایا جس کے نام کے ساتھ اپنے مذہب عقیدے کو چلائے ہماری وفا ہے پیغمبر کے ساتھ کہ قیامت تک نسبت بھی ہوئے گی تے پیغمبر دی چلے گی اور اتباع اور امامت بھی ہوئے گی تے میرے مصطفیٰ دی ہوئے گی سبحان اللہ ساڑھے کول تے دوسرا ہے ہی کوئی نہیں دوسرا کتھوں آنا سا کسے واس پاسے پلٹ کے ویکھیا ہی نہیں یہ تو آڑا ہی حوصلہ ہے اللہ 5-7 تو انج دے بزرگ اور دے وے ساڑھے ہی حوصلہ ہے کتے شیخ سعدی دے الفاظ یاد آئے لکھیا ہے نا اپنی کتاب وچ ایک بندہ جا رہا سی نا تے ایک عورت جا رہی سی تے گھور گھور کے بندے نے عورت ال ویکھیا عورت نے ویکھیا بھائی بندہ بار بار میرے حل ویندہ ہے کہنے لگی تو کی ہو گیا میرے حل کیوں ویندے ہو کہنے لگے میں نو دھاڑے نہ تیرے نال عشق ہو گیا ہے تاں وینا اس آگیا بھائی عشق کیوں ہویا ہے کوئی میرے خوبی اس آگیا بھائی تو خوبصورت ہے اس وجہ تو انہیں کیا صرف حسن دی وجہ تو کہنے لگا ہاں اس آگیا جی حسن دی وجہ تو عشق کرنا سی تے میری بہن دا عشق کرتا بہن نال وہ تے میرے نال بھی زیادہ خوبصورت ہے اس آگیا وہ کتھے آ رہی اس آگیا پیچھے جو انج بابے پلٹ کے ویکھیا عورت رکھ کے تھپڑ مارے انہیں کہا عاشق ہوں میں آتے پرت کے نہ ویکھیا نالے عاشق ہوں دے ہو نالے ہزارہ وال ویندے ہو یہ تسی عاشق گووا تے توڑے واسطے اہل سنت ہونا ہی کافی سی اگے کسے اگے پیچھے لاکے صاحب کے دی لوڑ نہیں سی لاکہ صاحب کا لبدہ ہی ہوئے جدہ پچھلے نام نال گزارا نہ ہوئے سنیے قرآن پانے کی فرمائے فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا اے جبریل تسی 18 دن آئے نہیں فرما مبوم جی رب نے بھیجیا نہیں آ جاؤ خود خیر پیچھے مسئلہ تو نہیں سی ہو گیا میں 18 دن نہیں آیا کیوں فرما مبوم جی رب نے بھیجیا نہیں تو ساں فرمایا سی سوالات جوابات میں کل دیاں گا تو ہانو کہنا چاہیے سی انشاءاللہ کل تان دساں گا جے غیب دان نے اسمان تو وہی کیتی تھے تو ساں فرمایا سی میں دساں گا تو رب نے فرمایا ذرا محبوب نو دس لین دو پھر وینیا پھر کی ہوندہ ہے تو ساں بیان کیتے فرمایا ماما جبریل میں تاں بیان کردہ جے تو پیغام لے کے ہونا جے ایویں سمجھنے یہ اور آسان لفظ اندر سمجھانا مولوی نے قابو کرنا ان قابو کیتا کرو کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اندر ایک خبر دسی ہوئے اس تو پہلے کہ اسمان تو وہی نہ آئی ہوئے اس خبر دا تذکرہ کرو حوالہ دو ایک خبر جیڑی آپ نے دسی ہے وہی دے آن تو پہلے ایک بول ایک خبر ایک واقعہ کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ ہے واقعہ سنو کہ میں تو انداز رہا ہوں میرے کو جبریل بھی کوئی نہیں آیا وہی بھی کوئی نہیں آئی الہام بھی کوئی نہیں ہوئی آسمان تو خبر بھی کوئی نہیں آئی میں آپ جاننا ہوں میں غیب دانا میں جاننا ہوں آسمان تو خبر نہیں آئی تو میں دسے آئے ایک ایسا حوالہ لائی ہے تو میرا اور میری جماعت دعویٰ کی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یا ایوہ النبی اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے وہی کی خبریں دینے والے کی معنی بنے گا یا ایوہ النبی اے وہی کی خبریں دینے والے اے رب کی وہی سنانے والے اے رب کے پیغام سنانے والے اے رب کا پیغام امت تک پہنچانے والے یا ایوہ النبی کوئی کہہ سکتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی تسی کہہ رہے ہو جبکہ اہل حدیث تاکید آئے کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے پھر یا ایوہ النبی کیوں آندے ہو سنو اہل حدیث تاکید آئے یا ایوہ النبی اہل حدیث جیڑا ہے کہندے کدوں جتھے
تے قرآن اندر لکھیا ہے یا ایھا الرسول لکھیا ہے ایویں پڑھدا ہے، یا ایھا النبی لکھیا تے پڑھدا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ایویں پڑھدا ہے۔ کیوں؟ جدوں اے قرآن دی آیت آئی سی آسمان تو تے جدوں جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے سی تے نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے نے تے جبریل کی آندا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جبریل پڑھ رہے نے رب دا پیغام، سامنے مصطفیٰ موجود نے، ایک باری حوالہ دیو کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے ہون تے جبریل نے آ کے آسمان تو کیا ہوئے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی نہیں، جب تک مصطفیٰ زندہ رہے جبریل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے مخاطب کرتے رہے، جب تک نبی پاک زندہ رہے صحابہ کرام یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے بلاندے سن حضور نو، یا محمد صحابہ نہیں سی کہندے، یا محمد نہیں سی کہندے۔ کیوں؟ کہ چنگا ہی نہیں لگدا بندہ ہوئے غلام تے آقا نو نام لے کے آواز دیو۔ بنا تجربہ کریا ہے کھا کل توڑا ابا جا رہے ہوئے دیکھیا ابے دا نام لے کے بلائے او ادھر آئے اکرم، جدے پیو دا نا اکرم ادھر انہوں اکرم مکلائے تو جیڑا بھی سنے گا نا وہی کہے گا لگدا ہے چلو میں کچھ نہیں آندا آہ بھی اکھیا ہے۔ اگر خیر نال ماشاءاللہ چنگی تربیت کی تھی نہیں پتہ ہی نہیں پیو نے بلانا کیویں لگدا ہے۔ چلو سمجھ گئے ہو بھئی ابے نو نا لے کے بلاندا ہے، ذرا تجربہ کرو کھاؤ۔ کوئی ہے جناباں یہ تواڈے کول کوئی پوچھے ابے دا نام کی ہے تیرا ابا کون ہے، نام دس کے فخر محسوس کرو گے، جب ابے نے بلاؤ گے تو نام لے کے۔ یہ ساڑھے کول کوئی پوچھے اسی نہ ساڑھے محبوب دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جدو آواز دے بھی پھر یا محمد۔ کہتے بیوی تجربہ کر کے میاں صاحب نو نام لے کے بلائے تے ادب دے خلاف ہے، استاد نو شاگرد نام لے کے آواز دے تے ادب دے خلاف ہے تے جے ایویں سمجھ نہیں آئی روایت صحیح مسلم دے اندر ہے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی نے سامنے ایک بندہ غیر مسلم ہے یہودی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان ہے، وہ یہودی نے نبی علیہ السلام مخاطب کی کر کے کی آندا ہے یا محمد، نبی علیہ السلام مخاطب کردا ہے کافر ہو کے مخاطب کردا ہے تے کی آندا ہے یا محمد۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے زوردار مک ماریا دھکا دیتا، سینے تے مک مار کے دھکا دیتا ہے، وہ پیچھا گرے ہے، آندھا من ماریا کیوں ہی؟ فرماتا اتنا بھی حیا نہیں کہ ساری کائنات دے سردار نو یا محمد کہنا ہے تے میرے سامنے کہنا ہے۔ صحابی رسول فرماتا میرے سامنے تسی یا محمد کہو ساڑھے سامنے کی خیال ہے؟ ساڑھے سامنے جیدہ تجرب جیدہ دل کردہ ہے میرے سامنے یا محمد ہے کلو کلو کہ من کہہ کے وکھا دے، جن میں دھکا دے کے پچھا گراوا نہیں تو ثوبان دا منن والا نہیں۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ دھکا دیتا ہے مارے یہودی نو غیر مسلم نو، فرماتن پتہ نہیں اس کائنات دے سردار نو آواز کیوں میں دینی ہے یا محمد کیوں کیا آئی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جب تک نبی پاک دنیا اندر موجود رہن صحابہ نے آپ نے مخاطب کر کے کی فرمائے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اور پھر ایک دن وقت آئے گا انشاءاللہ جدو نبی علیہ السلام زمان دنیا تشریف لے گا نا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گھر بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے آپ نے مخاطب نہیں فرما، جدو نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گانے جب تک ہم موجود رہنے صحابہ کرام فرماندے رہنے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اور جدو نبی علیہ السلام دنیا تشریف لے گانے پھر صحابہ کرام نے گھر بیٹھ کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کیا نہیں۔ ایک دن پھر آئے گا اسا وہابیاں نے بھی یا رسول اللہ کہنا ہے، اچھی بولو کہو گے ہیں وہابی پریشان ہو گیا وہ ایسا کتے کہنا ہے، انشاءاللہ کہنا ہے ایک دن کہنا ہے حوض کوثر تے نبی پاک تشریف فرماؤ نے یا رسول اللہ پانی پلا، کی خیال ہے کہو گے نا انشاءاللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ انشاءاللہ حوض کوثر تے کہوں گے، لیکن تساں ہوتے ساڑھے وہابیاں دی زبان چوں یا رسول اللہ کیا ہویا سننا جو نہیں جانے کیوں میں کہ تساں اس پاسے ہونا جو نہیں
سنو تے تھا جی اس پاسے ہوتے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا یا ایوہ النبی اے وہی کی خبر امت تک پہنچانے والے جی اللہ جی فرما انا ارسلناکا تو ہنو زمانے واقعی رسول اسا بنایا ہے تو ہنو قیامت تک علیہ رسول اسا بنایا ہے انا ارسلناکا تو ہنو ساری کا نادہ سردار سرتاج اسا بنایا ہے انا ارسلناکا رسولوں میں جنہوں بنان والا کون ہوئے اے ڈھلی ڈھلی آواز نہیں آواز کم از کم اے باہر تک گلی تک دے جائے اے تو میں نہیں آندھا با اسلام آباد تک ٹور جائے ان مولوی جا کے اتنا گرجو کہ اسلام آباد تک آواز جائے دسو مولوی کوڑ پہ مرندہ ہے کی خیال چلو اتنی تے گلی تک تے جا سکتی ہے نا سچ تے بولیے نا یا ایوہ النبی انا ارسلناکا اے میرے محبوب رسول تو نسا بنایا ہے رسول بنان والا کون ہوں ہے اچھی بولو کون ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا رسول ہوندہ ہی ہوئے جنہوں بنان والا اللہ ہوئے یعنی آپ بن جائے رسول نہیں ہونا رسول بنان والا اللہ ہوندہ ہے رسول کون ہوندہ ہے سنیے توجہ کیجئے جیڑا بندہ تو نے کہے آج حدیث دا چیزاں ہے کہ بعض بختہ نے انج دے بھی بات مشہور کیتی ہے کہ اہلی حدیث دا کی دے کہ نبی علیہ السلام دا نماز اندر خیال آ جائے نماز ٹوٹ جان دی جی حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جان دی گدے دا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹ دی حضور دا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جان دی ہے پتہ گال کی سی سید احمد بریلی ہو انہیں بریلی شہر دے رہن آلے بریلی تو مراد ہے مسلک نہیں بات کوئی نراز ہو ونجے او بریلی شہر بریلی ایک شہر ہے نا انڈیا دا اتھو دا ایک عالم گزریا سید احمد بریلی بریلی تو بریلی مسلک نہیں شہر مراد تو انہیں پتہ ہے نا اس شہر دا سکھ بھی ہوئے تو کی ہوندہ ہے بریلی ہوندہ ہے کی کیا پرشان تو جی اہل حدیث ہوئے تو وہ کی ہوندہ ہے بریلی شہر دا اہل حدیث ہو چلو ہونتے راضی ہو گئے ہو نا ہاں جی اہل حدیث ہوتا تو ہوئے تو وہ بھی بریلی جی سکھ ہوئے تھے وہی بریلی چنگا نہ ڈھوٹے اللہ مزید برکت فرمائے سید احمد بریلی شہر دے ایک عالم گزرے او دی ملفوظات نے او دی چنے پانت لکھی یہ شکر ہے وہ ساڑھا نہیں سی یہ جان چھوٹی انہیں پتہ کی لکھیا ہے انہیں لکھیا ہے با نماز توجہ کس وال ہوئے بولو خیال نماز اللہ فرما دے نے خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نیک جڑے لوگ نے انہاں دا خیال نماز گھٹ آوے گدھے دا یا بیل دا ڈنگراں دا سواریاں دا کاروبار دا خیال آوے او خیر ہے نیک لوگاں دا خیال گھٹ آوے خاص کر آخری نبی دا خیال گھٹ آوے کیوں جی انہاں گال کیتی ہو سن لو میری عادت ہے میں کسی دا کوئی حوالہ دیواں تے خیانت نہیں کردا اصل گل دسدا مو دے اگا پچھایا کی اس بیچارے اپنے دلوں تے گال کیتی ہے ٹھیک پر بیچارے الٹی پہ گئی وہ نے جے خیال آیا تو نماز پڑھ دیاں اپنے گدھے دا گوانڈیاں دے گدھے دا نہیں اپنے گدھے دا یا ڈنگراں دا بیل دا جٹنے ہی خیال ہوندے نے نا پٹھے کپن دا دکاندار نو دکان دا نماز یہ تن خیال آیا نا اپنے کسے جانور دا ڈنگر دا کسے انسان عام دا ادن اتنا خطرہ نہیں کیوں یہ خیال عام جے خیال اوشی تے نکل جاسی یہ خیال آیا تو انو نیک لوگاں دا اور تو ان خاص کر خیال آ گیا آخری پیغمبر دا او سونے اتنے او پیارے اتنے او محبوب اتنے کہ انہاں دے خیال کھو جاؤ گے ہو سکتا ہے تو انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ میں کی کر رہا سا اس واسطے خیال کدھر رکھو اللہ یہ نیک لوگوں دا خیال آ جائے تو او دماغ نال ذہن نال چمٹ جاندہ ہے او نکلدا نہیں آسانی نال تو جنہوں خیال آخری نبی دا آ جائے
آندے نے بہت خطرہ ہے کہ نماز پڑھدیا تسی بے خیالی حسن مصطفیٰ جی کھو جاؤ تے پتہ ہی نہ لگے میں کر کی رہا سا تے نماز دا خیال انج ہی ویندا رہے گل تے بیچارے اپنے والوں تو ٹھیک لکھن لگائی پے الٹی گئی سی انہاں کہ اللہ توبہ توبہ توہین کیتیس چلو کیتیس کیڑا ساڈا تہاڈا ہی اللہ اے جو 5-7 تون ہور دے لیکن آل الحدیث دا نظریہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام دا خیال آ جائے تو نماز نعوذ باللہ باطل ہو جائے کیویں ہو سکتا ہے ساڈے تے عقیدہ ہے خیال مصطفیٰ نہ آوے تو نماز ہوندی ہی نہیں بھلا خیال آندا ہے نا نبی نماز وچ کتے ہوتے تو بعد وچ آئے گا نا صراط الذین انعمت علیہم آئے گا انہوں جڑا پڑھے گا آئے گا تو اس نے جڑا فاتحہ شریف پڑھے گا جنہیں پڑھنی نہیں ہو تو انجھے کھلوتے ہیں خیال کتھوں آوے رسول پاک چلو ساڑھے واسطے نو پڑھ دے رسول پاک دے خیال واسطے پڑھ لیا کرو ہن ایک بندہ کھلوتا ہے انہوں کیا دا خیال ہونا ہے کوئی خیال نہیں ہن کاروبار دی خیال آنا ہے کیسی اہل حدیث دی نماز ہے کہ نماز پڑھنے خیال تاں آوے گا جب پچھو چپ کرے گا یہ صرف خیال ہی خیال ہے امام اگے کھڑا ہوتا ہے یہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے یہ اپنے خیال ہے جن خیال کسے شاید آئے باویں کسے شاید آئے تے اہل حدیث ہے اللہ اکبر اللہم باعد بینی خیال تا آئے گا جو چپ کرے گا اللہم باعد بینی و بین خطائی ادھر دعا مکیے پھر آندہ اعوذ باللہ اللہ خیال تو من بچا لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان دے خیالات تو بچا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم خیال آن لگا پیغمبرنا صراط الذین انعمت علیہم اللہ جنہ پاک باز لوگا تے تو انعام کیتا ہے اللہ انہاں راستہ منو عطا کر دے او پاک باز لوگ کون دوجا مقام پنجواں پارا فرما ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نبی علیہ السلام دا خیال ہر مومن نو آیا ہے نبی علیہ السلام دا خیال تے بڑی دور دی بات ہے سنو نماز مصطفیٰ جاری ہے نبی علیہ السلام خود نماز پڑھ رہا ہے روایت صحیح البخاری اندر ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے آپ دی نواسی آ گئی ہے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ کس دی بیٹی ہے ابو العاص دی بیٹی ہے امامہ کس دی بیٹی ہے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی ہے جی میں نواسے نبی پاک دے نماز اندر آ جان دے سن ایویں نواسی بھی آئی ہے اے یال حدیث دا انصاف دا پیغام سنو جے نواسیاں دا ذکر کر دیو نواسی دا بھی ذکر کرو جے نواسے ہو جن حسنین کریمین آئین ہے میں انکار نہیں کردا وہ بھی حدیث تواڈے سامنے پڑھدا ہاں لیکن نواسی دی عزت عظمت بھی غور کرو اے بھی نواسی رسول اللہ دی اے زینب دی بیٹی ہے او بیٹی ہے نبی علیہ السلام دی جدو دنیا تو گئیاں سن تے نبی علیہ السلام نے اپنی زینب بیٹی دے جناب فرمایا عورتانو ذرا میری بیٹی نو غسل دیو تے جدو غسل دے بیٹھو ادھر میں آواز دینا آواز دیتی کہ محبوب جی تواڈی بیٹی نو غسل دے دیتا گیا ہے فرمایا اے میری چادر ہے میری بیٹی نو کفن دے اندر میں محمدی چادر پہنا دو پیغمبر دی چادر کے جناب زینب دے کفن اندر ہے پھر زینب او خوش نصیب ہے یہ دا جنازہ میرے مصطفیٰ نے آپ پڑھایا ہے آپ سیدہ رقیہ دا بھی جنازہ نہیں پڑھا سکے سیدہ فاطمہ دا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکے زیدہ ام کلثوم دا جنازہ بھی میرے مصطفیٰ نہیں پڑھا سکے زینب او آخر بیٹی ہے یہ دا جنازہ بھی میرے مصطفیٰ نے آپ پڑھایا ہے جنازہ پڑھاون تو بعد میرے محبوب قبر اندر بھی آپ اترے نے واماں تیری عظمت نو میں سلام پیش کراں نبی علیہ السلام لا دے پاک اندر اتارن واسطے خود قبر پاک اندر اترے نے پھر آپ قبر اترے نے تے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر نو اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے اور لا
لادن رکھے ہے، لادن رکھ کے قبلے ور رخ کر کے فرمایا ہے، اکھاں چوں آنسو برس رہے ہیں، آپ قبر اندر ہی نے تے فرماندے نے او میرے صحابہ اس میری بیٹی نو میرے واسطے بڑا دکھی کیتا گیا ہے، اس میری بیٹی نو بڑے دکھ پہنچائے گئے نے، اس میری بیٹی نو میرے واسطے بڑا آزمایا گیا ہے، اے او میری بیٹی ہے جنہیں میرے واسطے ہجرت بھی کیتی ہے، جنہیں میرے واسطے مارا بھی کھا دیا نے، جنہیں میرے واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، جنہیں دکھ سکھ میرے واسطے برداشت کیتے نے، میں بڑی محبت کرنے والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے نے، سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے، چھوٹی جی بچی ہے، نواسی ہے میرے پیغمبر دی، جدوں آپ دے کول آئیاں کھیل دیا، واہ محبوب تیری عزت اخلاق تو قربان جائیے، آپ نے اپنی نواسی نو جدوں ویکھی ہے قریب آ کے پیغمبر دے پیر نال چمٹ گئی ہے تے نبی علیہ السلام نواسی نو نیواں ہو کر کے اپنی نواسی نو چک لیا ہے، دو سینے نال لا لیا ہے تے نال نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں تے قرآن دی تلاوت بھی کیتی جا رہے ہیں۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ میں سوال کرنا چاہنا جدوں سیدہ امامہ نو چکیا ہوئے گا خیال آیا یا نہیں آیا امامہ دا، یہ مطلب ہے پاک باز لوگاں دے خیال نال نماز باطل نہیں جے ہوندی، ویکھ لو امامہ دا خیال آیا ہے، سینے مصطفیٰ نہ لگی ہے، پھر نبی پاک کوتے جان لگے نے، امامہ نو نال نیچے بٹھا دیتا ہے، پھر سجدے اندر تشریف لے گئے نے، پھر امامہ نیچے بٹھا دیتا ہے، پھر دوجی رکعت واسطے کھڑے ہوئے نے، امامہ نو نال چکی آئے نے، خیال آیا ہے امامہ دا، لیکن نماز میرے مصطفیٰ نے جاری رکھی ہے، نیک لوگاں دے خیال نال نماز باطل نہیں ہوندی، جڑا آندا ہے نبی پاک دا خیال آ جائے نماز باطل ہو جاندی ہے، جے اہل حدیث دے وچوں کسے دا دعویٰ ہے وہ اہل حدیث تے اہل سنت نہیں ہو سکدا، ہر اہل حدیث دا عقیدہ ہے، ہر مومن دا عقیدہ ہے، ہر اہل حدیث دا عقیدہ ہے، پاک باز لوگاں دے خیال دے نال نماز باطل نہیں جے ہوندی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ رہے نے، حالت سجدہ اندر نے، جماعت ہو رہی ہے، محبوب مصلی پاک دے جماعت کروا رہے نے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آ گئے نے، دونوں نواز حضور دے آپ دے اوپر چڑھ گئے نے، حدیث جامع ترمذی اندر ہے، جدوں نبی علیہ السلام نے ویکھیا میرے اوپر حسن و حسین آ گئے نے، خیال آیا ہوئے گا کہ کون آ گئے نے، خیال آیا ہوئے گا نواز آ گئے نے، تاں سجدے نو لمبا فرمایا ہے، خیال حسن نال نماز باطل نہیں ہوندی، خیال حسین نال نماز باطل نہیں ہوندی، خیال آل رسول نال نماز باطل نہیں ہوندی، جڑا آندا کوئی کافر تے کہہ سکدا ہے، مومن تے مسلمان نہیں جے کہہ سکدا، خیال آیا ہے قیام اندر خیال آیا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھیا ہے تے خیال آیا ہے، پھر آگے بڑھی ہے، جو امام نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے پھر خیال آیا ہے، ہو سکتا ہے کدے امام اے بھی یاد پڑھ سکنا ہے انا آتیناک الکوثر، پھر پیغمبر دا خیال آیا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کدے اے بھی یاد پڑھ سکتا ہے جناب والضحی واللیل اذا سجا، پھر پیغمبر دا ذکر آیا ہے، سورۃ قلم پڑھیے تو پیغمبر ذکر آیا ہے، جناب سورت جناب کوئی بھی بلکہ میرا تے عقیدہ ہے سارا قرآن ہی میرے محمد سیرت بیان کرنا ہے، یہ تو بھی قرآن پڑھو گے خیال مصطفیٰ دا آئے گا، پھر تشہد اندر بیٹھے تھے کی آندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر خیال آیا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر خیال آیا کدو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر خیال آیا ہے کدو جدو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں تے انج کیا کرنا کوئی لمحہ ہے اجیا نہیں جڑا مومن دا خیال پیغمبر تو خالی ہوئے، روزہ رکھدا ہے تے جناب طریقہ پیغمبر دا ہے، حج کردا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے، طواف کردا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے، زمزم دا پانی پیندا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے، صفا مروہ
مروا دی سائی کرنا ہے طریقہ پیغمبر دا ہے جے کھانا کھانا ہے سنت دے مطابق تے خیال مصطفیٰ دا ہے جے پانی پینا ہے سنت دے مطابق خیال مصطفیٰ دا ہے خیر مصطفیٰ دی ہے طریقہ مصطفیٰ دا ہے انہاں دا خیال جاری ہے جے لباس پاندا ہے سنت دے مطابق خیال مصطفیٰ دا ہے جے دودھ پیندا ہے سنت دے مطابق تے خیال مصطفیٰ دا ہے آئینہ ویندا ہے کنگھی پھیردا ہے سرما لگاندا ہے پگڑی پہندا ہے جوتے پہندا ہے تے نبی پاک دی سنت سمجھ کے کم کرنا ہے نکاح کردا ہے خوشی ہے غمی ہے ہر حال دی اندر جو پیغمبر دی سنت نو اپنا لینا ہے کوئی مومن ایسا نہیں جے دا زندگی دا کوئی لمحہ میرے محمد تو خیال تو خالی ہوئے جے دا لمحہ پیغمبر دے خیال تو خالی ہو گئے جدوں تیرے دل وچ مصطفیٰ دی محبت تو دا خیال ہی نہیں ادا مطلب ہے تو اس وقت مسلمان ہی نہیں جب تک تو مسلمان ہے تیرے دل تیرے وجود دے انگ انگ دے اندر رچی بسی محبت ہے تے صرف پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تائی قرآن نے فرمایا ایوہ النبیو جیڑا ان سویرے آکے بعد نبی پاک نو نہیں من دے کی خیال ہے تھوڑے جے مٹی چوک کے منہ تے پاس ہونا جیڑا پھر بھی آکھے او دی ہدایت دی دعا ہو سو دی اللہ سارن ہدایت نصیب فرمات فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا اے میرے محبوب جی اسو تو نے شاہد بنایا ہے شاہد بنایا ہے شاہد بنایا ہے کہنے لگے شاہد ترجمہ کرو میں کیا گواہ بنایا ہے یعنی گواہ پھر کون ہوندے جیڑا کول موجود ہوئے جیڑا موقع موجود نہ ہوئے گواہ گواہ نہیں ہوندہ مانیے کہ شاہد مانا گواہ ہے تو گواہ تو حاضر ناظر ہونا ضروری ہے لہذا مانا بنے گا اے معبود حاضر ناظر بنایا ہے میں کہ اللہ دے بندو مانا صحیح نہیں کہنے گا شاہد دا مانا کی ہے میں گواہ مانا ہے گواہ تے ہوندہ جڑا موقع تے موجود ہوئے میں کہ موقع تے موجود ہونا گواہ واسطے ضروری نہیں جڑے کہ میں کہ اس قرآن سچ ہے جڑے جی سچ ہے میں کہ نبی پاتے نازل ہویا ہے جانے جی مگر تسی کول سو جانے نہیں تے میں کہ توان کنے کیا ہے کہ قرآن سچ ہے گواہی دو ادھا مطلب نسل دل نسل گواہی چل دی آ رہی ہے سکہ بندے دی گواہی تے گواہی ہو سکتی کیا دیو اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اللہ تیرے سوا کوئی معبود ویکھے ہے گواہی کیوں ہے کہ مصطفیٰ نے دیتی اشہدو ان محمد الرسول اللہ چھے میں سمجھ نہیں آئی میں پتہ ہے مسئلہ مشکل ہے سمجھنا ہوں تو سمجھانا بسان لفظان جدوں زلیخا نے بلایا سی سیدنا یوسف نو بلایا سی نا با اندر آؤ او دے دل کی سی زلیخا دے دل چ برائی دا تصور ہے سی بلایا تے یوسف علیہ السلام اندر گئے سن یا نہیں انہاں دے دل چ گناہ دا خیال سی پاک سن کیوں گئے چلو یہ تو کوئی مولوی حل کر سکتے اللہ دی قسم پیغمبر دے علم چھوئے نا کہ اندر جا کے بدبخت اے عورت گناہ دی دعوت دے گی پیغمبر اس جگہ تے چل کے جاندہ بھی نہیں یہ کیویں ہو سکتے ہیں پیغمبر دے علم جو ایک دعوت گناہ دے گی تو پیغمبر چل کے جائے پیغمبر تے گناہ تو پاک ہوندے اندر گئے روٹین دے مطابق کہ غلام نے وقت گزار رہے نے کہ زلیخا و جناب
عزیز مصر دی بیوی ہے میں بلا رہی ہے اندر چلے گئے نے وہ کمرے بند کر دی گئی یوسف علیہ السلام جدو کمرے اندر چلے گئے اندر جا کے گناہ دی دعوت دے کے آندی ہے قالت حیت لک اے یوسف علیہ السلام ذرا میرے ول تکو ادھر آؤ جدو گناہ دے ارادہ اس نے ظاہر کیتا ہے جدو یوسف پیغمبر تے ظاہر ہویا ہے کہ اے تے گناہ دا ارادہ رکھ دیئے تے گناہ دی دعوت دین دیئے اگو یوسف نے کی فرمایا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ میں اللہ دی پناہ اندر ہونا وہاں سننا در غور نہ سمجھنا جڑا میں پیغام دینا چاہنا ہے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ میں اس گناہ دے قریب جاواں اے نہیں ہو سکنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دی پناہ اے نہیں فرمایا کہہ سکتے سن خبردار میں بڑا اچھی گدی دا مالک پھوک مار کے اڑا دیاں گا انج کہنا سی نا کی فرمایا قال معاذ اللہ اے اللہ جیتے تو نہ بچاویں تو میں اپنے وجود بھی مالک نہیں قال معاذ اللہ اللہ پناہ تیری ہے ملجو ماوا تو ہے پناہ تیری ہے اللہ تو بچا لے گناہ تو بچا لے اس گناہ تو بچا لے اللہ دی پناہ جدو اندر آئے نے اللہ پاک نے فرمایا یوسف جی اللہ جی ذرا پچھا نو دوڑو پچھا نو دوڑو یا اللہ پیچھا تاں دوڑا جی کوئی دروازہ کھول کے آئی ہو دروازہ تو لاک کر دیا یہ دروازے تے بند نے فرمایا یوسف جنوں پکارے آئی ہو تالیاں دا محتاج نہیں وہ چابیاں تالیاں دا محتاج نہیں پچھا نو دوڑو یوسف علیہ السلام پچھا نو دوڑن لگے فرمایا اللہ دروازے بند نے یہ سارے دروازے بند کر دیا آئیے فرمایا یوسف دوڑو تو صحیح نہ دوڑے والے جناب دوڑے نے دروازے والے ہر دروازے دے پہنچے نے دروازہ کھلیا ہویا پایا ہے پہلے دروازے تے گئے کھلیا ہویا ہے دوجہ پہنچے دروازہ کھلیا ہے عزیز مصر دی اس بی بی نے زلیخا نے مائی زلیخا مائی چپ کر گئے ہو لگتا ہے تھوڑی کوئی تلق شلق تے کوئی نہیں ہے دینا یہ مائی ہے چلو یہ جی مائیاں تو اللہ محفوظ فرمایا مولوی حجے بھی انہوں مائی یاد ہے آندھے بیچاری بڈھی آئی پھر جوان ہوئی پھر نکاح ہویا یوسف علیہ السلام ایڈی گندی عورت دا نکاح یوسف علیہ السلام بس جس قوم نے ہیر مائی نو من لیا زلیخا واسطے منن کیڑا مشکل ہے اللہ ہو جی ماما پانچ سات تو ہور نصیب کرے سانو اللہ ہو جی گندی ماما تو بچا لے اس زلیخا مائی نہیں جیڑا پہ اللہ دے پیغمبر واسطے برا ارادہ رکھے اللہ دی قسم میں ہوتے دنیا بھی ملون ہوں دے آخر دی ملون ہوں زلیخا پچھے دے دوڑی ہے یوسف دے دوڑ دی جا کے پچھو ہاتھ مارے ہے یوسف کرتا پھٹ گیا یوسف دا جو کرتا پھٹیا نا تو یوسف علیہ السلام آخری دروازے دے پہنچے نے دروازہ کھولے ہے اگے عزیز مصر کھلوتا ہے ویکھیا پھر آپ ذرا اندازہ کرو ود کی حالت ہونی سی یوسف علیہ السلام پریشان لیکن تھوڑا جا خیال آیا بھائی یہ جو بلانا لی سی لے جانا لی سی ان کچھ نہ کچھ تے بولے گی نہ کوئی کہے گی غلطی ہو گئی ہے یا جو ہے وہ پتہ کی آندھی ہے اس بندے دی سزا کی ہونی چاہیے جڑا تیری اہلیہ نال برائی دا ارادہ کرے یوسف علیہ السلام آکے عاشق اتنا ہی پکا ہوندا ہے کہنے لگی یہ اندر کی آندھی سی ان کی آندھی نے برائی دا ارادہ کیتے عزیز مصر آندہ یوسف بڑا ناز نل بڑی محبت نل پالیا سی کی تائی یوسف علیہ السلام فرماندے نے میں ایک گناہ کیتا نہیں تے میں ارادہ بھی نہیں کیتا اسے دا سارا پروگرام و منصوب ہے وہ آندھی ہے تسی من جان دے ہو نا میں کیڑی پاک بعد خاتون اول سی نا ملکہ اول خاتون اول صباح مشرف ملکہ اول سی کہنے لگی یہ ہو سکتا ہے تجھے میرے جدی پشتی جان دے ہو میں تے توڑی نال وقت گزارے ہیں میں بلا انج دی ہے ماں اسا کہ نہیں تو تے بڑی نیک ہے یہ سارا یوسف دا قصور ہے ہاں تے قرآن کی آنا وا شاہدہ شاہد من آلیہ اس گواہی دیتی جڑا اندر کول موجود نہیں سی کی بنے ہیں شاہد کون جڑا اندر کول سی نال تیجا کوئی ویکھنا لہے سی وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ عَالِيَا او دے گھرانے وچوں گواہی دین والا گواہی دیندا ہے تے کہندا اے عزیز مصر
تقلید نہ کری، تحقیق کر لویں، ویخ لویں، ایویں پیچھے نہ لگ جائیں، یہ ڈوب دے گی۔ زنانیاں بڑے بڑے ڈوب دیا نے، تھوڑے پورے ہلکے ڈوبنا انشاءاللہ، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تمہانوں بچائے۔ چلو ناراض نہ ہوئے کوئی بیٹھ ہویا تو حمیتی، من پتہ ہے کہیں حمیتی چہرے میں ویندا پیا۔ کہنے لگی عزیز مصر اے دی بات نہ منی، تقلید نہ کری، کوئی تحقیق کر لئی، بغیر دلیل تے گل مننی تقلید ہوندا ہے، دے پیچھے نہ لگی، کوئی تحقیق کر لے، غور کر لے۔ وشاہد شاہد من عالیہ، گواہی تے غور کر لے، دلیل تے غور کر لے۔ کہنے لگا دلیل تے ہن کون دے وے؟ کہنے لگا دا کڑتا ویک یوسف دا اگوں پھٹیا ہے تے زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، تے جے پچھو پھٹے تے عقل نال سوچ لے، تحقیق کر لے۔ یہ یوسف علیہ السلام دوڑے ہونگے، پچھو نے ہاتھ پار کے جو نا کرتا نو پھاڑے ہوئے گا، یوسف سچا ہے۔ جدوں قمیض نو ویکھیا تے پچھو پھٹی ہے۔ کہن لگا عزیز مصر اے یوسف گل نو جان دے، چھپا جا، پی جا، میری غیرت دا مسئلہ ہے، اے ہن تو اتھی بالکل کھٹ جا، پی جا، پتہ کسے نہ لگے۔ اس نے کہا تو معافی مانگ، غلطی میں لگتا ہے تیری ہے، یہ سارا بیڑا تو بوڑنا چاندی سے، یہ غلطی تیری ہے، یوسف دی نہیں۔ یوسف تو اتنی گزارش میری مان لے، اگاں گال کوئی نہ کرے۔ انہیں کہا میں تے نہیں کردہ، انہوں سمجھا۔ تو انہیں پتہ ہے پھر بیبیاں گال اگاں نہ کرن، میں تین دس دیاں اگاں کسے نہ دسی، انہیں دس دے شام نو انشاءاللہ پینڈ دے دوجے پاسے تک خبر ہوئی ہوئی۔ وہ گال پھیل گئی۔ مصر دی عورتاں کہنے لگی یا زلیخا جے کوئی فریفتہ ہونا سی کسی اچھے خاندان تے ہوندی، اس تے ہوئی ہے۔ کہن دی ہے تساں ویکھیا جو نہیں یوسف، آؤ ویکھو، آندھی وکھا سانو۔ انہیں کہا میں دعوت تے بلانی ہے، پکانی ہے دعوت، تسی آ جائے تے میں پھر تو یوسف وکھاوا۔ دعوت پکائی، فروٹ رکھے، بلا لے، ساریاں بہ گئی ہیں۔ یوسف چونکہ غلام سن، فرمایا یوسف آؤ ذرا ایتھو گزرو، اے چیز ذرا رکھو، اندر جاؤ اس کمرے۔ یوسف اندر گیا نا، قرآن نقشہ کھچے، اس ویلے وہ ہاتھ چھریاں پھاڑ کے آجے خربوزے کٹنے لگی آسان، پھل کٹنے لگی آسان، ہاتھ چھریاں آسان۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہتھاں دے چھریاں چلا بیٹھیاں، کٹ بیٹھیاں، تے کیاں دن مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تے بشر ہے ہی نہیں، بے بشر نہیں، یہ نوری۔ تھوڑی ماما دا پرانا عقیدہ ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں۔ یہ انہاں عورتوں دا عقیدہ ہے جڑی عاشق مزاج سن، عاشقاں دا شروع تو یہی گندا عقیدہ آ رہے، ما ہذا بشرا، یہ بشر ہے ہی نہیں۔ کتے یاد ہے اس وقت مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپری اللہ دی قبر ترام تا فرمائے، فرمان دو مولیو توڑنا لو اے چنگیاں ساتھ بی بی کیوں آندھی نے در نبی یوسف نو ویکھیا ہے تے سامنے ون پونے پھل پیسن، اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں، نبی نو ویندیاں گئیاں، کھانے بھول گئیاں، پھلاں نو بھول گئیاں، کھانے بھول گئیاں، اپنے ہتھاں نو کٹ بیٹھیاں۔ مولویو مصر دی عورتاں نے نبی نے ویکھیا کھانے بھول گئیاں، تساں کھانے میں تو کھانے ویکھے کل ساتھ میں چلی میں دے بھول گئے ہو کہ نانو یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً، تو ساں کھانے دی وجہ تو پیغمبر نو بھول گئے ہو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں سنو اہل حدیث دا پیغام، کل ساتواں چلیسواں پڑھان نال دنیا دے اندر فائدہ تے ساڈا ہے نا کہ کل پڑھائیے تے کوئی چیز لبے گی، ساتواں دے ختم پڑھائیے تے کوئی چیز لبے گی، 10ویں دے ختم تے جائیے تے مولوی اہل حدیث تے کوئی چیز لبے گی، 40ویں دے ختم تے جائیے تے کوئی چیز لبے گی۔ اسا کیوں چھوڑے نہ ساریاں چیزاں نو، ساڈا فائدہ سی دنیا اندر، اسا کیوں انکار کیتا ہے کہ نہیں لوگوں کل نہیں ساتواں نہیں 40واں نہیں، نہ کرو کل ساتواں 40واں، نہ کرو قرآن خانیاں، نہ کرو 11ویں دے ختم، اے نہ کرو میلاد دے ختم، اے ساریاں چیزاں بدعات نے۔ کیوں اسا بدعات کیا ہے؟ ساڈا تے دنیا اندر فائدہ سی، اسا اپنے فائدے نے چھوڑ کے کس واسطے
سارا کچھ قربان کیتا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم سن پیغمبر دا حوض کوثر نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ کہ اعلان آئے سوکن لمن غیر آبادی. دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اہل بدعت اج حوض کوثر دا جام نصیب نہیں ہوئے گا. اساں سارے کو چھوڑیا ایک کو جملے واسطے انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہار ان شانئک هو الابتر. مصر دی عورتاں کی آدھے ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. اے نوری ہے بشر ہے ہی نہیں, ہے نوری ہے, اے بشر نہیں, بشر نہیں ہو سکتے. اے نہ سونا تو سمی سونے ہون دی وجہ تو آندے ہو بشر نہیں. نوریوں کے سونا کمال نہیں, بشر ہو کہ محمد جا کوئی نہ ہوئے تے ہی تے کمال ہے. ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جنہیں گواہی دیتی ہے یوسف علیہ السلام دے حق جڑا کول موجود نہیں سی وہ شاہد من آلیا. فرمایا گواہی دیتی ہے شاہد تک کول ہونا ضروری نہیں. یہ میں سمجھ نہیں آئی. ایک اور حدیث پڑھنا ہوا, نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, ادھروں ایک یہودی جناب گھوڑا لے کے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام گھوڑے نے ویکھیا تے پسند آ گیا ہے. آپ نے گھوڑا بیچنا ہی, انہیں کیا بیچنا, کتنے پیسے, انہیں پیسے. جدو سودا طے ہو گیا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا پیسے جا کے میں گھر مدینے دیاں. کہنے کوئی گل نہیں میں نال چلنا, تسی میں پیسے دے دے. تھوڑا جگہ ٹریا نا سودا طے ہو جان تو بعد اگو ایک اور بندہ ملیا یہودی نو, کہنے لگا گھوڑا بیچنا ہی, انہیں کیا جی بیچنا. کنے انہیں کیا انہیں جنہیں نے بیچ چکا سی اس تو چند روپیے چند درم و دینار زیادہ لبن لگے. وہ دیون لگا نا, نبی علیہ السلام نے تو ہے تیرا میرا سودا نہیں ہویا. کہنے لگا کدوں ہویا؟ فرمایا ہونے تے ہویا سی. کہنے لگا اللہ کو پناہ میں کدوں ہویا سی؟ ہویا ہی کوئی نہیں. تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا. نبی پاک نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا؟ کہنے لگا نہیں ہویا. جے کوئی ہویا تے گواہ لے آؤ. جے تھوڑا میرا سودا تے ہویا کوئی گواہ پیش کرو. نبی علیہ السلام فرمایا جدو تیرا تے میرا سودا اور ایک تو سے ایک میں سے میں گواہ کے تھو لیا ہوں, جو تیجا بندہ ہی نہیں. کہنے لگا پھر تیجا بندہ نہیں, گواہ نہیں, تے سودا ہویا نہیں. ہجے تقرار ہو رہا ہے. ادھروں سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ آگے فرما محبوب جی کی رولہ کی جگڑا ہے. آپ نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ اے دن میرا سودا ہویا گوڑے دا تے اے ہون آندہ ہے مکر گیا ہے, انہوں پیسے زیادہ لبن لگے نے مکر گیا ہے. اے آندہ ہے جے سودا ہویا تے کوئی گواہ لیا. خزیمہ بولے جے کوئی گواہی دے وے تے من جائے گا. کہنے لگا ہاں من جائے گا. خزیمہ فرمان لگے من اللہ دی قسم ہے میں وہ گواہی دینا ہوا کہ تیرا سودا محمد پاک نال ہو چکا ہے. ادھر گواہی دیتی ہے کہ نے جڑا کول موجود نہیں, سودے دے ویلے کول موجود نہیں, گواہ ہے شاہد بنے لیکن موقع تے موجود نہیں. سودا جناب نے گواہی دیتی ہے. گھوڑا نبی پاک دے کول آ گیا, پیسے نبی پاک نے دے چھڑے نے. جدوں گھر پہنچے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے فرما خزیمہ جی یا رسول اللہ ادھے تے میں بولیا نہیں, تو گواہی ٹھیک دیتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا تو تے کول نہیں سے تو گواہی کیسے دیتی؟ جدوں سودا ہویا تو کول موجود نہیں سے تو کیوں گواہی دیتی؟ یا رسول اللہ 15ویں صدی بھی تے ہونی نا. مولوی مننا نہیں اس بات میں گواہی دیتی ہے, وہ موقع دا گواہ ہونا کوئی ضروری نہیں. کیوں گواہی دی خزیمہ تو نے؟ فرماتے نے یا رسول اللہ یہ تے گھوڑے دا سودا ہے, اساں تے بغیر ویکھے تواڈے فرمان تے جنت من لئی. اساں تے تواڈے فرمان تے دوزخ نو جزاوے قبر نو پل صراط نو من لئے. جس رب نو ویکھیا نہیں تواڈے فرمان تے اس نو بھی من لے. دو فرشتے کندے آتے یا رسول اللہ انج کر ہاتھ ماری انج ماری, کدے ٹکرائے بھی نہیں, نظر بھی نہیں آئے, منے ہے کیونکہ میرے محمد نے جو بیان کیتا ہے. اساں تواڈے فرمان تے بہت کچھ مان چکے. گھوڑے دا سودا قسمہ ادھی کی حیثیت ہے